بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جی، رمضان اور عید کے بعد تو ہم نے کہا کہ اپنے کھانوں کو سادہ کرتے جاتے ہیں بھائی۔ بہت سے فینسی کھانے ہیں اور بہت سے دسترخوان ہم نے سجائے رمضان میں۔ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے ہمارے کھانوں میں۔ ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا میں نے ایک بڑا چمچ آئل کا ڈال لیا ہے اور وہ آئل کو ہلکا سا گرم ہونے دیں گے۔ جب مجھے لگا کہ یہ آئل گرم ہو گیا تو میں نے اس کو اچھے سے بھوننا شروع کر دیا۔ آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کے کمنٹ کا، آپ کی محبتوں کا انتظار رہتا ہے۔ ایک لائک اور ایک کمنٹ ضرور کر دیا کریں جی۔ اور کس شہر سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا تاکہ میں آپ کا تھینک یو کر سکوں اور آپ کا شہر جو ہے وہ مینشن ہو سکے، اور میں دیکھوں کہ جی میری ویڈیو کون کون سے شہر سے دیکھی جا رہی ہے۔ تو جی، کیسا موسم ہے آپ کے ہاں؟ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، خود کو اور اپنوں کو اور اپنوں کے ساتھ اپنے ملک کے لیے خصوصی دعا کر دیا کریں جی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے جی۔ یہ دیکھیں جی، ہمارا پیاز جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو گیا تھا۔ اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا اور اس کے بعد میں اس میں تھوڑے سے اسپائسز ایڈ کر دوں گی جی۔ یہ دیکھیں اس میں ہے نمک، ہلدی، ہری مرچ اور ٹماٹر جو ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیے۔ اس کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا تھا، ٹماٹروں کو بھی اور ہری مرچ کو، وہ سب کچھ اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ بیسک سے مسالے میں نے ڈالے ہیں، کوئی ایکسٹرا مسالے یا بن پیک نہیں ڈالے۔ تو گھر میں جو بیسک سی مین چیزیں ہوتی ہیں بس وہی ڈال کے آپ سادہ سے کھانے کو زبردست بنا سکتے ہیں۔ تو بھئی آپ کے کھانوں میں آپ کی محبت نظر آنی چاہیے، آپ کی الفت نظر آنی چاہیے۔ آپ کا دسترخوان وسیع تبھی ہوتا ہے جب آپ کسی کو محبت سے کھلاتے اور پلاتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں ہر شے سے نوازا، اس نے ہمیں پورے اعضاؤں سے نوازا، اس کا شکر ہے۔ تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں جی۔ تو مٹر میں نے ایڈ کر دی تھی، اب اس کو میں نے اچھے سے بھون لیا تھا۔ اب یہ دیکھیں میری مٹر جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو گئی ہے، گل گئی تھی۔ اس کو میں نے بھون کے اچھے سے گلا لیا، پھر اس کو تب تک بھونتی رہی جب تک اس نے اپنا آئل نہیں چھوڑا۔ آئل میں نے بہت کم ڈالا، لیکن پھر بھی دیکھیں آپ جو مناسب مقدار میں ہے وہ نظر پھر بھی آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے اس کو صحیح سے بھون لیں گے گلا کے۔ اس میں مناسب سی مقدار میں 2 سے 3 آلو میں نے لمبے شیپ میں کاٹ لیے تھے، اور وہ آلو جو ہے وہ میں کاٹ کے دھو کے ریڈی کر کے تو اب اس کے اندر ایڈ کر دوں گی۔ آپ نے بھی جیسی شیپ آپ کو پسند ہے وہ اس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو جی، سادہ سا دسترخوان میں آپ کو سادے سادے سے کھانے ملیں گے۔ آپ اپنی ہر چیز میں، اپنی ہر دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا جی۔ یہ دیکھیے آلو جو ہیں وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیے ہیں۔ اب ان کو اچھے سے بھون لوں گی، اور بھون کے ساتھ ساتھ میں نے ایک طرف سے سلاد اور کھانا ریڈی کرتی جا رہی تھی، روٹیاں بھی بنا لی، ساتھ سلاد بھی جو ہے وہ بنا دی۔ آپ اس کو نمکین چاول یا ابلے چاولوں کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں، جیسے آپ کی چوائس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، ہمارے آلو جو ہیں وہ بھی تقریباً بھوننے جا رہے تھے۔ اب ان کو آلووں کو میں تھوڑا سا بند کر کے گلا لوں گی، کیونکہ مجھے جلدی تھی تو میں نے اس کو تھوڑا سا گلانے کے لیے جو ہے وہ جلدی پریشر لگایا، اور 2-3 منٹ میں ہم نے اس کو بند کر کے گلا لیا تھا۔ تو آپ ایسے بھی گلا سکتے ہیں، کیونکہ کچھ قسم کے آلو ایسے آ رہے ہیں کہ وہ گلتے نہیں ہیں، تو اس کے لیے پھر اس کو تھوڑا سا پریشر بھی لگانا پڑ جاتا ہے۔ تو آپ جی، تو جو ہے ہمارے آلو گل گئے تھے، اس کو میں نے مناسب سی گریوی میں پکا لینا ہے۔ تو زبردست سا ہمارا کھانا ریڈی ہو گیا ہے جی۔ تو سادہ سا دسترخوان میں خوبصورت سا سبزی کا سالن ریڈی ہے۔ آپ اس کو سلاد چاولوں کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ ساتھ آپ ہری مرچ کی چٹنی لیں، بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔